کل ایک آیت گزری تھی، پھر اس سے پہلے ایک آیت میں قرآن نے ساری دنیا کے انسانوں کو قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ماننے سے جو انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہونے کا جن کے پاس یقین نہیں ہے، ان کے لیے قرآن چیلنج پیش کرتا ہے، جس پہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی کلام ہے اور جس کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے تو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر حق ہیں، سچ ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کوئی مانے نہ مانے، ہم کو کرنا ہے کیا؟ ماننے والا ماننے دو، نہ ماننے والا نہ ماننے دو، ایسا نہیں۔ کوئی مانے نہ مانے ایک بات ہے، لیکن منوانے کے طریقوں کی تکمیل کرنا اللہ کا کام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے کوئی بھی انسان باہر ہے نہیں، اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب سے چھٹکارا ہے بھی نہیں، کوئی ایک شخص بھی چھوٹنے بچنے والا نہیں ہے۔ ذرا برا ہو یا بہت برا ہو، ذرا اچھا ہو یا بہت اچھا ہو، ہر شخص کا حساب و کتاب ہوگا، اس کا ٹھکانہ طے ہے، جنت یا دوزخ، اس کے سوا کہیں اور جگہ نہیں ہے۔ ایسا انسانوں نے سوچا بھی، ارے اتنے بڑی ساری دنیا کے انسان جو ابتدا سے انتہا تک، میرا ایک اس میں کوئی شمار ہے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات بہت سارے مذکور ہیں، احادیث میں کثرت سے، قرآن کی سب سے زیادہ موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور پھر یہودیوں کے ساتھ، یہودیوں نے بھی چونکہ شریعت موسوی کو باقی رکھنے کے لیے ایک کے بعد دیگر ہر پیغمبر، پھر ان پیغمبر کی تربیت دینے کے بعد قوم میں پھر خرابی پیدا ہوئی تو ان کی صحیح تربیت کے لیے ایک کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ بعض روایت کے مطابق کوئی 200 پیغمبر علیہ السلام نے تورات کی حفاظت کے لیے ایک کے بعد دیگر اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا فرمائی کہ دیکھو اللہ کی جو مقدس کتاب تورات ہے اس کا صحیح مقصد مفہوم قوم کو سمجھاؤ اور بتاؤ۔ بالآخر انہوں نے گڑبڑ کری تھی، ہیلے بہانے نکالے، تعویلات کیے، الفاظ کو توڑ موڑ کر پیش کیا، بعض الفاظ کو بعض جگہ نکال دیے، بعض جگہ احکام کو رکھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو جب نافذ کرنا تھا تو امیر کے لیے الگ، غریب کے لیے الگ، کئی چیزیں اللہ کے کلام کا مقصد کو باقی نہیں رکھے۔ وہ نمونے کو سب سے زیادہ قرآن پیش کرتا ہے کہ کہیں یہ حرکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہونا نہیں، خیر وہ ایک تفصیل ہے۔ لیکن اس واقعے کا ذکر جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ہے، یہ قرآن سے حدیث سے نہیں، بنی اسرائیل کی روایتوں سے، کہ ایک شخص بدنام زمانہ
جو بڑوں بڑوں کو بھی حج کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. حضرت پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں تو راستے میں اس کا سامنا ہوا. فوراً آپ کو روک کر اس نے کہا تھا تھوڑا گستاخ تھی. اچھا آپ موسیٰ ہیں؟ ہاں. آپ پیغمبر ہیں؟ جی. آپ کلیم اللہ بھی ہیں؟ اللہ سے بات بھی ہوتی ہے آپ کی؟ آدمی چھوٹا ہو بڑا ہو، پاگل بھی ہے، اس کے سوال کا جواب اس کو حل کرنا پیغمبر علیہ السلام کی ذمہ داری ہے. ساری مخلوق اللہ کی، اللہ نے اس مخلوق کے لیے معمور کر دیا، مکلف پابند کر دیتا ہے پیغمبر کو. چلو اس کی کیا پرواہ کرنا، اس کا جواب نہیں دیں گے، ایسا بھی نہیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پیغمبر ہیں، اللہ سے بات چیت ہوتی ہے، کبھی اللہ سے گفتگو شروع ہو جائے تو ضرور میرا تذکرہ کرنا، یہ پوچھنا اللہ تعالیٰ سے میرا مقام جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے. موسیٰ علیہ السلام سنے اور خاموش پڑ گئے. اور پوچھنا اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں سوال کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا. لیکن پھر چند دن کے بعد دکھا تو اس نے پوچھا، پھر آپ سنے خاموش بیٹھے. جب تیسری مرتبہ اصرار کیا تو ایک مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ ہی لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس بار اس سے کہا تو اس سے کہہ دینا کہ تیرا مقام تیرے رب کے پاس، تیرے رب نے دوزخ کے اندر بنا کر رکھا ہے، تو دوزخی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ پھر راستے میں ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے پوچھ لیا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ تم دوزخی ہو، دوزخ کے فلاں مقام پر تمہارا مقام ہے. یہ سنتے ہی جشن منانا شروع کیا، بے انتہا ناچا کودا، انتہائی خوشی کا اظہار کیا. پیغمبر علیہ السلام تعجب کرتے ہوئے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، کم وقت رونے کا مقام ہے، اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے، تو جشن منانا شروع کر دیا. تو اس نے کہا بات یہ نہیں ہے پیغمبر موسیٰ، بات یہ کہ اتنی بڑی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، اتنی بڑی کائنات میں ایک چھوٹا سا ایک انسان کو غیر معروف، مجہول، اس کا ذکر کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد ہے یا نہیں ہے، میں یہ جاننا چاہتا تھا. میں اس کے علم میں موجود ہوں، میں چھوٹا نہیں ہوں، بس اللہ کے علم میں موجود ہوں. اب اس کی مرضی چاہے جنت میں ڈالے چاہے دوزخ میں ڈالے، لیکن علم کے اندر میں موجود ہوں. میں سمجھا تھا کہ کہیں مجھے بھول گیا ہوگا میرا. اس واقعے سے صرف یہ پہلو بتانا ہے، واقعہ ذکر کرنا نہیں ہے کہ رب سے کوئی چھوٹنے والا نہیں. ہر بندہ مطلوب ہے رب کے پاس، اور ہر بندے کو مطلوب ہے اس کا رب. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کا ذکر کرتے ہیں. تو قرآن نے چیلنج پیش کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اب کوئی یقین کرے نہ کرے. یہاں تک بات پیش کر دی ساری دنیا کے لوگ جو ماہرین ہیں. اور پھر اس مہارت میں اگر تمہارا تعلق، تمہارا عقیدہ بھی ہے شیطانوں کے ساتھ، جنات کے ساتھ، ساری جنات کو بھی جمع کرو. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ظَهِيرًا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر ذکر کیا، تمام کے تمام جنات، سارے کے سارے انسان، سب کے سب مل کر ایک دوسرے کی تائید اور مدد کرتے ہوئے بھی
اس کلام پاک کا کوئی ایک حصہ بھی پیش کرنا چاہے، بنانا چاہے، نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کلام پاک کے اندر جو ہے حروف تو وہی، الفابیٹیکل لیٹرز 29 میں بھی 28، 29واں نمبر ہے الف کا۔ الف اس کو کہتے ہیں، نہ اس کو زبر آتا نہیں، زیر آتا نہیں، پیش آتا نہیں، جزم نہیں آتا۔ الف کی شکل میں اگر جب یہ اعراب ہے، زیر ہے، زبر ہے، زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے یا جزم ہے، تو اس کو کہتے ہیں حمزہ، وہ ہے حمزہ۔ کیونکہ عام آدمی کے لیے جب قرآن کھول کے دیکھے گا تو جگہ جگہ ہر سطر میں الف نظر آتا ہے، اس کے اوپر کہیں زبر دکھ رہا، کہیں زیر دکھ رہا، کہیں پیش دکھ رہا، وہ الف نہیں ہے۔ الف اس کو کہتے ہیں جس کو اعراب نہیں آتا، جس کو اعراب نہیں آتا۔ مثلا دیکھیں گے اب قرآن میں قل نام پڑھانے کے لیے اس سے کہہ دیتے ہیں میاں اس کے بعد دیکھو بندے، اس کے بعد یہ الف دکھ رہا، وہاں پر ذریعہ آواز کو کھینچ لینا اور نہ کہنا۔ تو الف اصل الفابیٹیکل لیٹرز کی گنتی میں نہیں آتا عربی کے اندر، عام اس میں بتاتے ہیں 32، حقیقت 28۔ یاد دلاتے ہیں 29واں حرف الف ہے، لکھنے میں پہلے آتا ہے، لکھنے میں سیکھنے میں سب سے پہلا درجہ دیتے ہیں، چونکہ اس کا اصول اصل بنیاد پہ نہیں، کسی بھی کلمے کا ورڈ کا بیس نہیں بنتا، اور جہاں رہتا ہے وہ کسی اور کے سبسٹیٹیوٹ بن کر آتا ہے، بدل بن کے آتا ہے۔ جیسے خول کا لفظ اوریجنل ہے، خواب بولا، اب انہیں خالہ بن جاتا ہے، خالہ میں جو الف ہے یہ بہو جا کے الف بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح غیب یہ نان فارم ہے، غین یہ بے روٹ ورڈ ہے، اب اس کو غائب ہونا کہتے ہیں تو غابہ کر دیتے ہیں، یہ جا کے الف بن جاتا ہے۔ جہاں جہاں الف ہے وہ یا تو بہو ہے یا نہیں تو یا ہے، نہیں تو ایکسٹرا ہے۔ تو عربی کے اندر وہی 28 حروف، سہارے کے لیے ایک آخری ایک حرف الف، پوری لینگویج عربی کی وہی، اس زبان کے ماہرین اسی زبان کے اندر یہ کلام پاک، اور اس کی وضاحت اور سورہ انفال میں آئیں گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ لو نشاء لقلنا، اگر ہم چاہیں تو، جو بڑا کمال بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے کہو، جس سے موجود ہیں مل کے کہو، نہیں ساری دنیا میں جس سے موجود ہیں سب سے مدد لو، وقت لے لو، ایک دن کا لے لو، سال کا لے لو، 100 سال کا لے لو، 1000 سال کا لے لو، سنجیدہ ہوگا سب کے سب یہ کرو۔ جب کر ہی نہیں سکتے تو پھر اس کے صرف سمجھنے میں پھر تاخیر کیوں؟ اللہ کا کلام، جب اللہ کا کلام ہے تو تم اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہو، تو پھر اللہ کے حکم کو سننا، اللہ کا کلام کی حقیقت کیا ہے جاننا، یہ لازم ہے۔ پھر مرنے کے بعد ماننے والا وہی، باقی رکھنے والا وہی، بس یہ سمجھانا ہے۔ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس کے منشے سے ہے، انہیں باقی رکھا تو ہے۔ رزق آپ تک پہنچنا یہ بھی اس کے رکھنے سے ہے۔ کئی منوں کے ساتھ کئی ٹن کئی کتنے بھی کنٹال کے اس میں جمع کر لیجئے، جب آپ کی تقدیر کا رزق نہیں ہے، آنن فانن آپ کی روح کو قبض کروا دیتے ہیں، جبکہ آپ نے سب کچھ جمع کر کے رکھا تھا، بینک بیلنس بھی رکھا تھا، رزق والے معاملے میں مجھے کوئی رکاوٹ ہونے نہ پائے، تو پھر وہ آپ کا ہوا کیوں نہیں؟ اس لیے بزرگ کہتے ہیں، ان کی دعاؤں میں یہ بھی ہے، اے رب میرا مجھ کو کر،
بعض بزرگوں کے دعاؤں میں ہے میرا مجھ کو ہو جائے. حدیث میں آیا ہے ہر انسان مال 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 کا لخلخا لگائے رکھتا ہے دل میں، خیال میں، تمنا میں، چلتے چلتے 20 مرتبہ تو نماز پڑھتے پڑھتے بھی پاکٹ ہے نہیں، دبا کے تکلیف ہر ایک کا ہونا ضروری نہیں ہے. بے چینی، اور جب رقم زیادہ ہوتے تو راستے میں بھی ایک خاص قسم کی ادا کرنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی چوروں کو اطلاع دینے لگتا ہے کہ میرے پاس ہے، میرے پاس ہے، میرے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو مال ہے، جو وہ کھایا وہ اس کا مال ہے، جو پہنا یہ اس کا مال ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اللہ اس کا مال ہے. ریزرو بینک آف یونیورسل میں جمع ہے، کائنات کی بینک میں، جو کئی گنا اضافے کے ساتھ دوسرے حیات کے اندر منتقل ہو کر آئے گا. ماں باقی وارثوں کا ہے، لٹوروں کا ہے، کسی کا بھی نہیں، وہ آپ کا نہیں. لیکن جب وارث ہیں ان کو محتاج رکھ کر ان کو محتاج چھوڑ کر جانے سے زیادہ اچھا حدیث شریف میں ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کی طرف سے اس کو ملے. یہ پوزیشن پیدا کر کے مرو، یہ بھی ہو. اچھی موت یہی ہے کہ تم اپنے وارثین کے لیے، جیسے اولاد کے لیے، فلاں کے لیے، مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ ان کو ملے. ایسا مرنا اچھا ہے، یہ بھی ہو. بعض سربرے رہتے ہیں، حالات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں راہ اللہ کے اندر میں اپنا گھر اس جگہ وقف کر دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں. ادھر جائزہ لے گھر کے اندر تو بچوں کو محروم کرتا ہے. یہ سب کو ہونے کے بعد قرآن نے حکم دیا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. العفو یعنی الزائد، کیا خرچہ کرے؟ یہ زکات سے ہٹ کر سوالات ہے. زائد تو وہ وارث کے لیے بھی ان کے حصے لکھ کر دو، ان کے لیے کچھ کر دو. سب کو کرنے کے بعد پھر اپنی عقبہ اور آخرت کو بنانے کے لیے پھر یہ ایسی شکلیں نکالو. چل غلط. تو قرآن یہ کہتے ہوئے، چونکہ آج کی دو آیتوں میں معنی مفہوم کے اندر آپ کو سرسراہٹ کوئی گہرائی والی چیز نہیں دکھیں گی، بلکہ بڑی گہرائی والی چیز ہے، ترجمے میں نہیں ملے گی. آیت کے اندر صرف یہ ہے کہ ایک اعتراض کیا، تحدی چیلنج کا جواب تو نہیں دے سکے، جواب نہیں دے سکا. یہ کہنے لگے اس قرآن کے اندر ایک جگہ مکڑی کا ذکر ہے، ایک جگہ مکھی کا ذکر ہے. سورہ حج کے آخر میں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اے لوگ ایک مثال ہم پیش کرتے ہیں، ذرا غور سے کان لگا کر سنو. مشرکوں کو ان کے شرک والے عمل کے ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن مکھی کی مثال دی. ہم ایک مکھی کی مثال دی. تم جن معبودوں کو پرستش کر رہے ہو، اپنی جان نثار کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، فلاں 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 اتباع یاد رکھو، یہ سب کے سب مل کر اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے چھوٹی مخلوق ایک مکھی، سب کے سب مل کے ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. چلو پیدا کرنا تو الگ بات ہے. تمہارے معبودوں کے سامنے تم لے جا کر مٹے کا ڈبہ رکھتے ہو، فلاں رکھتے ہو، فلاں رکھتے ہو. مکھی آتی ہے، اس ڈبے پہ بیٹھ کے کھاتی ہے. تم نے پیش کیا تمہارے معبود کو، لیکن بسم اللہ بول کر شروع ہوگی مکھی.
میرا رزق ہے، میری اجازت کے بغیر تو نے جرت کیسا کیا؟ بت آگے بڑھ کے کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اب وہ لے کر جب اڑ جاتی ہے تو تمہارا معبود بھی اتنا بڑا طاقت قوت والا کہ مکھی جو لے کر اڑ گئی اس کو پکڑ کر کھینچ کر چوس کر نکال لے، وہ بھی طاقت نہیں۔ تو مکھی کا ذکر ہے۔ اور دنیا کی ادنا حیثیت کو بیان کرنے کے لیے سورہ عنکبوت کے اندر مکڑی کا ذکر کیا۔ اب علیحدہ سے بحث میں لاؤ مکڑی کیا چیز ہے، مکھی کیا چیز ہے، ناقابل توجہ کیئر لیس ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام عظیم، سب سے بڑا کلام، اس بڑے کلام کے اندر مکھی کا ذکر، مکڑی کا ذکر، مچھر کا ذکر، یہ کہہ کر کہنے لگے کہ یہ کیسے کلام ہو سکتا ہے؟ تو ان کو سمجھایا گیا کہ بات سمجھو، کیونکہ ایک اصول ہے، اونچا آدمی اس کے مثالیں اونچے رکھتے ہیں، اس کی گفتگو طرز کلام خود بتاتا ہے کہ کتنے معیار کا، کتنا اونچا ہے، کتنا تعلیم یافتہ ہے، کتنا تعلیم یافتہ ہے۔ جو جس فیلڈ میں رہتا ہے، میدان میں رہتا ہے، کسی اچھی چیز کی بھی تعریف کرنا ہے تو انہیں جس فیلڈ کے اندر جو چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے اس سے مثال پیش کرتا ہے۔ ایک میکینک ہے تو اسے کسی بھی چیز کے حسن کو گاڑیوں کے حسن سے دیکھنے لگے گا، بلکہ کسی انسان کی آنکھ کی بڑی ہونے کی تعریف بھی کرنا ہے تو ایک گاڑی کے ہیڈ لیمپ سے تعبیر کرنے لگ جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، انہیں مثالوں کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، مکڑی فلاں فلاں۔ تو ان آیتوں میں بتایا گیا کہ دیکھو چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ذکر، لیکن اس میں کمال درجے کی بڑی سے بڑی چیز کی حکمت اور مصلحت کو پیش کرنا مقصود ہو۔ سرے وہ عیب کہاں سے ہوا اور کمال ہوا؟ تمہارے معبودوں کی بے انتہا درجے کی بے بسی کو بیان کیا گیا مکھی کے ذکر سے۔ زندگی کی ساری جدوجہد تم دنیا کے اوپر اور دنیا بنانے کے اوپر لگ پڑتے ہو، اس کی حقیقت بالکل اللہ کے پاس ایسی ہے جیسا کہ ایک مکڑی اتنی محنت سے اپنی مہارت سے جالا بناتی ہے، تری تیز ہوا کے سہتے کسی چیز کے ساتھ آنن فانن ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا رہنے والی نہیں، دنیا کے ذہن ارادے کے ساتھ دنیا میں نہ رہو، دنیا کے اندر رہو آخرت کے ارادے سے، دنیا میں کھاؤ آخرت کے ارادے سے، دنیا میں چلو پھرو آخرت کے ارادے سے، دنیا میں جو کچھ میل ملاپ رکھو آخرت کے ارادے سے۔ ایسا کریں گے تم نے وعدہ کیا تھا، وہ یاد دلا، ایسا کریں گے تم نے وعدہ کیا تھا۔ تمہاری یہ زندگی جو ہے، جو وجود ہے، یہ دوسرا وجود ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بعد تم کو ایک وجود دے دیے، سب کو پیدا کر کر حضرت آدم علیہ السلام جو تمہارے بابا آدم ہیں ان کو بتا بھی دیا گیا، ایک ایک کا نام بھی، وعلم آدم الاسماء کلھا، ایک چیز بھی نہیں، سارے انسانوں کے پر انفرادیوں پر نظر بھی ڈالی، اس کے ثبوت کے لیے ایک تفصیل بھی ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں پورا تفصیل سے واقعہ بھی، ایک روح کے اوپر رکے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے پوچھے یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی تمہاری آنے والی اولاد میں سے ایک بندہ ہے جس کا نام داؤد ہے۔ یعنی کس کے کیا نام ہوں گے وہ بھی تھا، نام کے ساتھ، آپ کا آج جو نام ہے اسی نام کے ساتھ وہ روح اس دنیا میں آپ وجود میں آنے سے پہلے ہے، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، اس کی تفصیل یہ بھی ہے، اس میں سے ایک پہلو اس روحانی عالم میں جو آج یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں بیٹھے تھے، پیچھے سے مجلس ہوئی تھی،
اس جیسا ریہرسل ہوا تھا. جو یہ ہو رہا ہے وہ تفصیلات میں جانا. اب یہ دوسرا عالم ہے. اس دوسرے عالم کے اندر وہ روح کو جو پہلے تھی ایک بدن دے کر بدن کے اندر ڈال دیا, چھپا دیا, پکڑو. آپ کی گرفت میں ہے تو تالا اوپر لگا کے رکھ سکتے تھے, اب کون آ کے لے جاتا دیکھیں گے. آپ کی گرفت میں بھی نہیں ہے. وہ روح کو اس بدن میں منتقل کیے تھے, اس بدن سے نکالنے کے نکالتے ہو تکلیف ہوگی. بدن کے ہر حصے سے تکلیف ناقابل برداشت ہوگی. جو زندہ انسان کو دکھائی نہیں دے گا, سمجھ میں نہیں آئے گا, صرف تڑپتا دکھے گا. تکلیف کی انتہا کو بیان بھی نہیں کر سکے گا انسان. اس کی زبان بند کر دیں گے فرشتے. مر وہ روح آئی تھی, رہ رہی ہے, نکل کر جائے گی. تو ایک سفر پورا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ سفر پورا کروانے کے لیے فرشتوں کا ایک نظام جڑا ہوا ہے. وہ روح باقی. اب یہ بدن بیکار ہو گیا. کوئی دفن کرتا ہے, کوئی جلاتا ہے, کوئی جانوروں کو کھلاتا ہے, کوئی عزت دیتا ہے, اس کو اور ذلیل کرتا ہے. مرنے کے بعد جو چاہے کر لو, عزت دینے کا حکم ہے. انسان کو عزت دے. اگر ذری دیر کے لیے انسانوں نے نہیں دی عزت, کوئی فرق نہیں. اس انسان کے اندر جو زندگی عمل کی تھی وہ کام کرنے والی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات جو اسلام کے لیے تھی, پڑھتے چلو, شاید ہی کسی اور صحابی کی تھی. جب ان کا انجام جو ہوا, قتل کر دیا گیا, دفن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. لاش کے قریب کوئی کسی کو جانے نہیں دیا گیا. لاش پڑی بھی رہی. ایک مرحلے میں کتا آ کر آپ کی ٹانگ کو کھینچ کر لے کر گیا. جبکہ ذوالنیر صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی رات میں روزانہ قرآن نماز میں پڑھا اور دن میں دیکھ کر پڑھی. اور آپ کے خدمات عالیہ کو دیکھ کر یہاں تک بھی ایک مرتبہ کسی اور صحابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا, آپ کے بارے میں اعلان فرمایا. اس لیے کہ جنگ میں جتنے لوگوں کو جنگ کی ضروریات کی چیزیں تھیں, جب جب اعلان کیا آپ ہی آگے بڑھے, جب جب اعلان کرے پھر آپ ہی بڑھے. پھر ایک ہی جنگ میں کئی مرتبہ اعلان کیے, پھر آپ ہی آگے بڑھے. ہر ایک کو جتنی ضرورت تھی پوری مکمل کر دیے. تو ساختہ پیغمبر علیہ السلام نے سارے صحابہ کی موجودگی میں فرمایا, اے عثمان, آج کے بعد تو اپنی زندگی میں جو چاہے کرنا ہے کر لے. اس کے بارے میں, تیرے بارے میں بات کچھ ہونے والی نہیں ہے. یعنی تو دین کے لیے, دین کو باقی رکھنے کے لیے, دین کی مددگاروں کے لیے جو کچھ ہونا تھا اللہ کے خاطر, اللہ کی رضا کے لیے تم نے جو کیا ہے. اب اس کے بعد ذری دیر کے لیے اشارہ دے دیا گیا, اس کے بعد ذری دیر کے لیے تیرے ساتھ گناہ بھی ہوا, کوئی غلط کام بھی ہوا, وہ تو ہونے والا ہے. اب جو چاہے کر لو, تمہارے لیے پورا اختیار ہے. یہ بات صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی. لیکن پھر بھی قوم نے کیا کیا, مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, حقیقت میں کیا ہونے والا ہے اس کی فکر کرنا ہے. اس بدن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن اسلامی اعتبار سے, احکام کے اعتبار سے کہتے ہیں اچھا کفن دو, کھلا کرو, پورے تعلیمات. اگر ذری دیر کے لیے کوئی یہ کرتا ہے تو ہم کو انفرادی طور پر سوچنے کے لیے مجھے اپنے ایمان اور عمل کی فکر کرنا ہے. میرے مرنے کے بعد میرے متعلق یا کیا معاملہ ہونے والا ہے, کون کیا کرنے والا ہے, اس کی ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے.
तब ये आयतों का तर्जुमा है। तो इसके अंदर ये बताया दी गई, तो इसके अंदर बंदों ने आहद को तोड़ा। एक तो वो आहद है अदल के मैदान में क्या था, अरवा के इसमें। दूसरा आहद अल्लाह ने पैगंबर को भेज दिया, तुम बेराह रवी पर चल रहे हो, गुमराह रास्ता इख्तियार कर रहे हो, तुम्हारा मालिक तुम्हारा रब अल्लाह ताला तुमको यूं ही छोड़ नहीं सकता, और तुम छूटने वाले भी नहीं हो, बचने वाले भी नहीं हो। भले तुम नाफरमानी करते हो, पर तुमको फरमाबरदारी का रास्ता बताता है। तुम्हारी कज रवी हो, गलत फिक्र हो, सही फिक्र क्या है बताना, वो अपनी तकमील हुज्जत करते हैं। ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह तबारक ताला के अस्माए हुस्ना, रहमत, राहिम, रहीम, रहमान, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। तो लिहाजा कलाम पाक के जरिए से भी कहा दे दिया, उसका अमल नहीं करना, ये भी तो एक तो असल में कर देते, उसको याद नहीं रखा, उसको याद रखने के लिए इंसान को हवास दे दी, सोचने समझने पूछने समझने। फिर दूसरे ये दे दिया, फिर पैगंबरों को भेजा, फिर पैगंबरों के वारिस बना दिए जमाना ब जमाना कि देखो पैगंबर के इरशाद का ये मतलब, अल्लाह के कलाम का ये मकसद मफहूम, लेकिन उसको भी तवज्जो नहीं दी। जो ना देना ये अहद शिकनी है, ये सबसे बड़ी चीज है। ज़िमन में एक मसला बताए कि मुसलमान के लिए ईमान की बुनियादी चीज़ों में से एक ये भी है कि जिंदगी के अंदर किसी भी किस्म का वादा, अहद, चाहे दोस्त से हो, साथी से हो, किसी भी चीज़ में, उसकी सबसे बड़ी अहमियत है हमारे पास इस्लाम में। जब कर दिए हैं तो पूरा करना, तोड़ने की इजाज़त। जब अहद हो गया आप तकमील करना। सेकंड पार्टी अगर तोड़ती है फिर आपको इजाज़त है कि अब बाकी नहीं रहा, आप खुद उस अहद के इसमें बाकी नहीं रहे। ये अहद भी या किसी को देने का ऐलान, वो अहद भी किसी से लेने का, हर किस्म का अहद आ गया। सबसे पहले दर्जे में अल्लाह ताला का अहद। तब आयतों का तर्जुमा है, देखिए। तो हम लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला ये करना क्या चाहते हैं हमसे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह को इससे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह तबारक ताला शर्माते नहीं कि अल्लाह तबारक ताला कोई भी मिसाल तुमको पेश करे एक मच्छर की जो हकीर है, इस मच्छर के हकीर में, हिकारत में, इससे बड़ी भी अगर कोई चीज़ है, इससे बड़ी है बोले तो मच्छर से छोटी, हिकारत में बड़ी, यानी मच्छर या मच्छर से छोटी भी चीज़ है, अगर किसी हिकमत और मसलियत को वाज़ेह करने के लिए बयान करना पड़े तो अल्लाह ताला तो साफ साफ बयान करेंगे। तुम्हारा ये एतराज़ कि आप उस चैलेंज को पूरा करने नहीं हुआ तो एक ऐब ढूंढने की कोशिश करे, ये ऐब नहीं बल्कि कमाल है कलाम पाक का, कलाम पाक के मोजिज़ा का, अंदाज़ बयान का और कमाल है। जिसको तुम ऐब समझ रहे हो ये गलत फहमी है, ये शैतानियत है, वसवसा है। देखो यही चीज़ है जो पेश करने के बाद जो ईमान वाले हैं वो भी तो इंसान है तुम्हारे जैसे, वो भी तो तुम्हारे जैसा खाते पीते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी तुम्हारी उनकी एक ही चाहिए, अकल उनको भी तुमको भी दी, तो फिर इनकी अकल में तुम्हारी अकल में फ़र्क कैसे हो गया? जब अल्लाह ताला कोई भी चीज़ जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला का कलाम इस मिसाल के ऊपर ध्यान देकर उनके ईमान के दर्जे में और दर्जा बढ़ने लगता है, हकीकत बढ़ने लगती है। ईमान वाले समझते हैं कि ये हक़ है अपने रब की तरफ से, इनको तो यकीन में यकीन बढ़ाने वाली चीज़ हो गई। लेकिन जो नाफरमान है, काफिर है, वो कहने लगते हैं अरे इस जैसी मिसालों से चाहते क्या है अल्लाह ताला? चूँकि अल्लाह के कलाम को लिल्लाहियत का दर्जा दिया नहीं। इस तरह बात एक ही है, इज़्ज़ुल्लु बिही कसीरा, एक ही चीज़ से परवाह नहीं किया, भटक गया। ये भटकने वाली चीज़ का अल्लाह फरमाते हैं। एक चीज़ अल्लाह ने पेश किया, इस चीज़ का उसका इनकार बढ़ गया, कुफ्र बढ़ गया, कुफ्र बढ़ गया तो जो चीज़ पेश की गई थी इस ये चीज़ जरिया बनी, तो उसको फरमाते हैं जिसको चाहता है अल्लाह ताला गुमराह कर देता है। यानी चीज़ एक ही जगह, पूरी दुनिया में चीज़ एक ही होती है, एक को मोहब्बत, एक को नफरत। जितनी चीज़ें एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ जरिया बनती है उसको ऐसा होने की, इसको ऐसा होने की।
انہیں ایسا ہوگا اس کے لیے الگ چیز نہیں، انہیں ایسا ہوگا اس کے لیے الگ چیز نہیں. جتنے مذہبی اختلافات میں ہیں سب کے پاس ایک ہی چیز ہے، حدیث ایک ہی، قرآن کی آیت ایک ہی، ترجمہ ایک ہی. پھر دماغ الگ الگ کیوں، فکر الگ الگ کیوں؟ ان تمام دماغوں میں، ان تمام فکروں میں ایک فکر صحیح ہے. ماں باقی ساری فکریں غلط. اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ کون سا صحیح؟ صحابہ نے بھی تعجب سے پوچھا، فرمایا کہ جس کے اوپر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں، بس یہ جواب دیا. جس طریقے کے اوپر میں اور میرے صحابہ موجود ہیں، قرآن حدیث کی پیش کیا. اور جبکہ سارے کے سارے قرآن حدیث کے عنوان سے چلتے ہیں، اس نے اہدنا الصراط المستقیم کو صدق دل کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سینہ کھولے گا، صحیح راستے پر چلائے گا. تو دیکھ چیز تو ایک ہی ہے. کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی، کسی کے لیے ضلالت کا ذریعہ بن گئی. لیکن جو گمراہ ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں فاسق جو لوگ ہوتے ہیں، حد سے آگے نکلنے والے، وہی انہی لوگوں کو یہ چیزیں گمراہ کرتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کو گمراہ کرتا ہے. تو طبیعت کے اندر لطافت رکھو، ہدایت حاصل کرنے کا رکھو، خوف خدا بندی رکھو. جب چیز سنو گے پڑھو گے تو پھر اس کی طرف آگے راستہ اللہ تعالیٰ کھولے گا، سینہ کھولے گا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جو ارادہ کرتا ہے ومن یرید اللہ ان یشرح صدرہ للاسلام، جو اسلام کے لیے یعنی اسلام کے صحیح اس میں داخل ہونے کے لیے اپنے سینہ کھلنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ یہ کلام پاک اس کے سینے کو کھولتا ہے. یعنی بات حقیقت اس کے قلب میں، اس کے علم میں، اس کے معلومات میں، اس کے عقیدے میں، فکر تک پہنچاتے ہیں اور پھر اس سے استقامت عطا کرتے ہیں. اور یہ وہ انسان ہوتے بھٹکنے والے کہ ان کی عادتوں میں دیکھو شروع سے آخر تک بد چلنی، زندگی کے طریقوں میں بگاڑ. وہ کیسا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا اللہ سے عہد کر کے. روز ازل میں سارے انسانوں نے الستو بربکم کے ذریعے سے عہد کیا تھا. پھر نبیوں کا آنا یہ عہد لینا ہے، اللہ کی کتاب کا آنا یہ عہد لینا ہے. پھر عام زندگی کے اندر بھی بیچ معاملات کے اندر کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں. وَيَخْتَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهِ بھی اللہ تعالیٰ جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے پورا کرو، اس کو کرتے نہیں تو وہ عہد توڑتے ہیں. رمضان کا مہینہ روزہ رکھنا، اگر نہیں رکھنا یہ عہد توڑنا ہے. نماز کا وقت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، نماز کی پرواہ نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ایک عہد ہے، اس کو پورا کرنا ہے. نہیں کرتا ہے تو عہد شکنی کر رہا ہے. ایسا ہر چیز کے اندر نہیں ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ایسا نہیں کرنا، غلط طریقے سے غلط فکر سے زندگی گزارنا. تو خود ایک کیا نمونہ اور کے لیے بنا تو اس طرح زمین میں بگاڑ، زمین میں بگاڑ. تو اس طرح پورے زمین کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں. جب زمین کے اندر بگاڑ ہے، پانی کا نہ پڑنا بگاڑ ہے، کاش کا ہوگا پھر صحیح سالم ہاتھ کو نہ ملنا بگاڑ ہے. اس سے قرآن میں پورے نتیجے جو بھی مصیبت دنیا والوں کو آتی ہے، دنیا سے خطاب قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کے ہاتھوں کی یعنی ان کے بد عملی کی کرنے کی وجہ سے ہے. آج سدھرو سب سدھرے گا، آج بگڑو سب بگڑے گا. جب جب سدھرو سدھرے گا، جب جب بگڑے گا تو بگڑے گا. اولئک هم الخاسرون، ایسی سوچ رکھنے والے، ایسا کرنے والے دنیا میں تو خسارہ ہی رہے گا جو نامعلوم طریقے سے ہوگا. آخرت کے اندر ان کو خسارہ ہی خسارہ ہوگا حساب و کتاب والی منزل سے گزرنے میں. اور ثواب اور عذاب کے اعتبار سے ثواب سے محروم رہیں گے، عذاب کے مستحق قرار پائیں گے. پھر اسی توحید کے سبق کو دوسرے پہلوؤں کے ساتھ اگلے آنے والی آیاتوں میں تعلیم دیتے ہیں.